حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن عمرو بن نفیل کی صاحبزادی عاتکہ سے شادی کی۔ وہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش شکل تھے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی منفرد تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز کیا تو وہ حسن و جمال کی اس پیکر پر ایسے شیدا ہوئے کہ اہلیہ سے ان کی والہانہ محبت نقطۂ عروج پر جا پہنچی اور وہ ہر وقت اپنے حریم الفت میں ہی رہنے لگے اور ان کی بیوی ان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگی۔ محبت بڑا عظیم اور قابل قدر جذبہ ہے، مگر رب جمیل کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ جذبہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی حالت حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آئی۔ وہ اپنی بیوی کی محبت و الفت میں اس قدر بے خود ہو گئے کہ بعض دینی معاملات میں بھی کوتاہی ہونے لگی اور جہادی مہم میں بھی سستی آ گئی۔ یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شاق گزری۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر کی جان، اس خاتون نے تمہیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمہارے عقل و شعور پر چھا گئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے عزیزس جان، ابھی یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری طلاق کی قسم کھا لی ہے۔ حضرت عبداللہ کا دل اپنی بیوی کی محبت سے سرشار تھا، مگر یہی دل تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آداب فرزندی کا سبق بھی سیکھا تھا، اور حضرت اسماعیل نے والد کے حکم پر بے دریغ اپنی گردن پر زیر تیغ رکھ دی تھی اور جسم و جان کی آزمائش میں پورے اترے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس آزمائش کا سامنا تھا وہ جسم و جان کی نہیں بلکہ نہایت نازک جذبات کی آزمائش تھی۔ ایک طرف بیوی کی لازوال محبت اور الفت اور دوسری طرف عزیزت جان والد کا حکم۔ حضرت عبداللہ اس آزمائش کے پل سے آنن فانن گزر گئے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات کی شارک پر چھری پھیر دی اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو بلا تعامل طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق تو دے دی، مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو بیوی کی محبت سے خالی نہ کر سکے۔ وہ بدستور ان کے حجرۂ دل میں مقیم رہیں۔ یہ صورتحال ان پر اتنی شدت سے اثر انداز ہوئی کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو برباد کر دیا، لہٰذا اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عبداللہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنے جو حضرت عبداللہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اپنی بیوی کے فراق میں گنگنا رہے تھے۔ اے عاتکہ، جب تک سورج کرن افشانیاں کرتا رہے گا اور جب تک گلے میں ہالہ پہنے ہوئے قمری کبوتر نوحہ خواں رہے گا، میں تجھے بھلا نہ سکوں گا۔ اس دور میں میرا کوئی ثانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کو طلاق دے دی ہو، نہ اس جیسی کسی عورت کو یوں بلا جرم طلاق دی جاتی ہے۔ عمدہ اخلاق، بصیرت پر مبنی رائے، بلند رتبہ، حیا سے مزین دلکش خد و خال، عمدہ قد و قامت اور سچائی پر مبنی گفتگو ان کی بیوی کے نمایاں اوصاف تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی سابقہ بیوی عاتکہ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور اس طرح ان کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔